فتنوں کا بار نہیں اٹھا سکتی، ان کی متحمل نہیں ہے۔ وہ خبریں جو ہم سننے کی تاب نہیں رکھتے، ہمیں وہ خبریں سننے کو ملی۔ مملکت عزیز میں وہ معاملات رونما ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اس حوالے سے ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے وہ اس حوالے سے ہوگا کہ ہمیں موجودہ صورتحال کا سامنا کیوں کرنا پڑا، اور یہ جو صورتحال ہمیں پیش آئی اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ کیوں کہ جمعہ کا مقصد جو لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کرنا ہے، اگر وہ حالات حاضرہ کے احوال کے مطابق نہ ہو تو پھر بھی اس کا فائدہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے اگر اس کے حوالے سے رہبری اور رہنمائی قرآن و سنت کے اعتبار سے نہ کی جائے تو پھر اس سب کا مقصد جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس حوالے سے ابتداءً جو میں نے آیا مبارکہ 2 آیات بینات آپ کے سامنے رکھی، تلاوت کی، ان میں پہلی آیا مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خواہشات کے پجاری مت بنو، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تمہاری مرضی کا من چاہا کوئی حکم آئے تو اس کو مان لو، اور جب تمہاری مرضی اور خواہش کے مطابق نہ ہو تو تم اس سے روگردانی کر لو۔ یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، ایمان والوں کی یہ عادت و فطرت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا وتیرہ اور ان لوگوں کی خصلت تو ہو سکتی ہے جو کتاب اللہ کے مزاج کو جانتے نہ ہوں۔ جو کتاب اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی فطرت اور ان کی عادت سلیمہ یہی ہے کہ جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے وہ اس پر سر تسلیم خم کرتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو قرآن فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تم مکمل اسلام میں داخل ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ کیوں؟ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے بعد متصل اللہ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ، اس کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے، یعنی اتنی واضح نشانی کے بعد، اتنی واضح ہدایت کے بعد، اتنی واضح روشن تعلیم کے بعد بھی اگر تم پھسلے تو پھر جان لو اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اس نے تمہیں رہبری اور رہنمائی کا کوئی معاملہ، کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب مکمل داخل ہونے کا معنی ہمارے ہاں جو ہے ہم یہی کرتے ہیں کہ بعض کو مان لیا، بعض کو نہیں مانا۔ اس حوالے سے ہمارے اندر سب سے پہلی جو پائی جاتی ہے اسلامی تعلیمات سے روگردانی، اسلامی تعلیمات سے روگردانی، کہ ہم اپنے لیے تو بہت کچھ اچھا چاہتے ہیں، دوسرے کے لیے اچھا نہیں چاہتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرو۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ کچھ الٹ ہے، بحیثیت مجموعی۔ اگر ہمارا من چاہا مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر ہمارا من چاہا نہ ملے تو ہمیں وہ گراس روٹ لیول سے اوپر تک چلے جائیں، جہاں بھی ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو۔ بلکہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر رب العالمین بھی ہماری مرضی کے مطابق ہمیں چیز عطا نہ کرے تو ہم اس سے بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس سے بھی شکوہ کرنے میں پیچھے نہیں رہتے۔ تو جو مخلوق خالق کے اوپر بھی اعتراض کرنے سے باز نہ آئے، جو خالق کی تقسیم پر بھی راضی نہ ہو، اس سے آپ کیا ذہن میں بٹھائے بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کے ان معاملات کو سمجھے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمارے ہاں یہ ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے لیے کچھ اور معیار بنائے بیٹھے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور معیار بنائے بیٹھے ہیں۔ ایک حکم قرآن نے واضح طور پر دیا کہ تم سب سے بہتر امت،
تمہارے اوپر جو اللہ نے بہتری کا تاج رکھا ہے، تمہیں جو بہتری کی اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے نوازا ہے، تمہیں جو بہتری کی مسند پر بٹھایا ہے، اس کا سب سے اولین فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور اس میں ایک بات بڑی واضح طور پر یاد رکھیے گا، اور واضح طور پر بات سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کا نشانہ بنایا۔ کیوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت کی۔ کیوں؟ اس لعنت کا سبب آپ قرآن اٹھائیں تو آپ کو مل جائے گا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، حد سے تجاوز کر جایا کرتے تھے۔ حد سے تجاوز کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان پر کی جانے والی لعنت کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسیٰ ابن مریم۔ اور پھر ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی زبانی بھی ان کے حوالے سے لعنت کا جملہ ملتا۔ ایک جملہ آگے چل کے قرآن سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کانوا لا یتناہون، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو ہلا شیری دیتے تھے کہ کرو، یعنی روکنے کے بجائے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح طور پر ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما او کما قال، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہو، مظلوم ہو تب بھی اس کی مدد کرو۔ اب وہ کیوں؟ پوچھا گیا کہ جی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرے، ظالم کی مدد کیا؟ فرمایا اسے ظلم سے روکو، اسے ظلم سے روکو۔ قرآن کا اٹھائیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اور ہارون، ان کا جب ذکر آپ دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان سے بات، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ، اے موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کر دی ہے، لیکن جب اس سے بات کرو تو قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کریں۔ ہمارے ہاں اس چیز کا فقدان ہے کہ وہ خود بھی برائی میں شامل ہو جاتے تھے بجائے روکنے کے۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4345، اور حدیث بہت اہم ہے موجودہ دور میں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں اس حدیث کے سنانے سے پہلے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارا جو چھوٹا بچہ ہے، اگر ہمارا چھوٹا بچہ بچپن میں جب بولنا شروع کرتا ہے تو عموماً لوگوں کے ہاں، اکثر تو ایسا نہیں، بعض لوگوں کے ہاں بچہ جب اپنی ننھی منی سی توتلی سی اپنی آواز سے جب وہ گالیاں دیتا ہے تو ماں باپ بڑا خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو نا یہ گالیاں دیتا ہے، بجائے اس کو کہ اس کو روکا جائے اس پر خوشی کا اظہار کرتے۔ لیکن یہی معاملہ اگر کسی اور کا بچہ کرتا ہوا نظر آئے تو سب سے پہلے اس کے ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھاتے۔ امام منذری نے الترغیب والترہیب میں اسی حوالے سے ایک روایت نقل کی کہ تمہیں اپنے حوالے سے شہتیر اپنا نظر نہیں آتا، اپنی آنکھ میں شہتیر بھی ہو تو نظر نہیں آتا، اگلے کی آنکھ میں تنکا نظر آ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4345، فرمایا اگر کہیں گناہ کا معاملہ ہو اور کوئی شخص وہاں موجود ہو اور وہ گناہ کے اس معاملے کو ہوتا ہوا دیکھ کر ناپسند کرے، وہ ایسے ہے جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں، وہ ایسے ہے جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ اور کسی تک گناہ کی خبر پہنچی اور اس نے اس پر رضا کا اظہار کیا، رضامندی ظاہر کی، وہ وہاں تھا نہیں، وہ ایسے ہے جیسے وہ وہاں موجود ہو۔ آپ تک کوئی خبر پہنچی کہ فلاں جگہ پر فلاں کا نقصان ہو گیا، وہ آپ کی مخالف پارٹی ہے، آپ کا مخالف گروہ ہے، آپ کا مخالفت والا کوئی رشتہ دوستی کا تعلق جس کے ساتھ آپ کا تھا اب وہ آپ کا مخالف ہے، آپ کو خبر پہنچتی ہے اس کا نقصان ہو گیا، بعض لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا اور آپ خوشی کا اظہار کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے آپ ایسے ہیں جیسے ان نقصان کرنے والے لوگوں میں ہیں۔ آپ اس کو سمجھیے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ میں، حیات طیبہ کے زمانے میں جو یہودی تھے، انہی سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، حالانکہ ان لوگوں نے تو ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا تھا۔ انہی کو مخاطب کر کے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ اپنے بڑوں کے اس کام کو جائز سمجھتے تھے۔ اس لیے اس حدیث کے مطابق اگر کوئی غلطی کا، کوئی گناہ کا کام آپ تک پہنچتا ہے اور آپ اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس پہ رضا کا اظہار کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کان من شہیدہا فکرہہا وقال مرتن انکرہا کان کمن غاب عنہا ومن غاب عنہا فرضیہا کان کمن شہیدہا او کما قال، کہ اگر کسی نے وہاں ہوتے ہوئے بھی اس کام کو اچھا نہیں جانا، وہ ایسے ہے جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں، اور جو وہاں نہیں تھا اور اس کام کو اچھا سمجھا، وہ ایسے ہے جیسے وہ وہاں موجود تھا۔ اور اس حوالے سے ایک اور حدیث بڑی اہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شیخ البانی نے اسے حسن کہا، فرمایا، حضرت حذیفہ اس کو روایت کرتے ہیں اور سارے مفسرین اس کو نقل کرتے ہیں، اسی آیہ مبارکہ کے تحت، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7-9 کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کی قبضہ اور قدرت میں میری جان ہے۔ یہ جملہ، یہ جو ابتدائیہ جملہ نے، اس جملے پر غور کریں۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دو گے، تم برائی سے روکو گے، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر آزمائش آئے گی، اور ایسی آزمائش آئے گی تم اس میں دعا بھی مانگو گے تو اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ اب ان دونوں حدیثوں کو ملا لیجئے، ان دونوں حدیثوں کو ملا لیجئے کہ جہاں کوئی نقصان کا معاملہ ہوا، آپ تک خبر پہنچی اور آپ نے خوشی کا اظہار کیا، تو آپ ایسا ہے گویا ان نقصان کرنے والوں میں، ان فساد کرنے والوں میں آپ شامل ہیں۔ ہم دنیا کو دھوکہ دے دیں گے، لوگوں سے چھپ جائیں گے، اپنے آپ کو بظاہر بچا لیں گے، زندگی کتنی ہے ہماری، اس زندگی تک اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، لیکن اس احکم الحاکمین کے پاس جو رجسٹر ہے، جو کرامن کاتبین اس کے پیش کریں گی بارگاہ میں، جو کرامن کاتبین کی طرف سے اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس میں کہاں سے آپ بچیں گے؟ اس میں کہاں سے بچیں گے؟ تو سب سے پہلا معاملہ ہمارے ہاں ہے اسلامی تعلیمات سے روگردانی کا، ہم نے اسلامی احکامات سے روگردانی کر لی۔ دوسرا ہمارے ہاں ہے قیادت کا فقدان، ہمارے بچے اس حوالے سے بڑا بے خبری کا اظہار کرتے ہیں، کہیں چلے گئے اور جا کے وہیں کے ہو رہے۔ یہ جو معاملہ ہے نا فطرت کا، اس کی تربیت گھر میں ہوتی ہے، اس کی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں ہوتی ہے۔ دانشور یہی کہتے ہیں کہ فکری اساس، یہ جو بنیاد ہے نا، اس کی بنیاد یا تو گھر سے رکھی جاتی ہے یا اسکول سے رکھی جاتی ہے، درسگاہ سے رکھی جاتی ہے۔ ہماری تربیت میں بنیادی طور پہ دو اہم عنصر ہیں، ایک ہمارے والدین، دوسرے ہمارے اساتذہ۔ جہاں والدین اس سے عدم توجہی کا کردار ادا کرتے ہیں، وہاں بچوں کا حال دیکھ لیں۔ اور میں ایک بات بڑی بار میں نے کہی ہے، کئی بار کہی، ہماری برادری میں تو یہ بات یہاں پہ عام ہے، میں نے اس کا انفرادی طور پر بھی کہا، اجتماعی طور پر بھی کہا، سب سے بڑی بنیادی غلطی ہماری فکری اساس میں یہ ہے، ہم سب سے پہلے اپنے بچے کا نام بگاڑتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے گویا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی معیوبانہ بات نہیں ہے، یہ کوئی برا مجرمانہ فعل نہیں ہے جس کا نام بگاڑو، کیونکہ میرا بگڑتا ہے، میرے ماں باپ میرا صحیح نام نہیں لیتے تو میں کسی کا صحیح نام کیوں لوں؟ جب ہم اپنے گھر سے اپنے بچے کا صحیح نام لیں گے، یہاں ہمارے محلے میں کسی کا نام سیدھا نہیں ہے، ایسے ایسے نام بگڑے ہوئے ہیں کہ الامان والحفیظ، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، جائیں تو کہاں جائیں، اور سیدھا نام کسی سے کہتا ہے وہ کون ہے بھائی، مجبوراً ہمیں بھی اس کا نام لینا پڑتا ہے۔ یہ ہے ماں باپ کی تربیت کا وہاں نہ توجہ کرنا، عدم توجہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بچے کی جو آپ نے شناخت کے طور پہ اس کا نام رکھا تھا، وہ نام ہی کہیں گم ہو گیا۔ اس حوالے سے ماں باپ کتنی غفلت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر بچہ جب باہر نکلتا ہے، میں نے اس کا بھی آپ سے کئی بار اظہار کیا، مسجد میں صبح بچے پڑھنے آتے ہیں، ماں باپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کے حوالے سے وہ بالکل لا علم ہے۔
اور بچہ بھی پھر اس نہج پر پروان چڑھتا ہے کہ وہ بھی کہتا ہے میں یہیں پہ تھا، میں یہیں پہ تھا، میں اب ضمناً بات نکلتی ہے، جب تک بات مکمل نہ کی جائے بات سمجھائی نہیں جا سکتی۔ مدارس دینیہ میں بچے پڑھتے، کراچی میں ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے مدرسے میں یہ قانون تھا کہ جہاں سے بچہ چھوڑ کے آ رہا ہے وہاں سے یا تو کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر آئے، جس علاقے سے آ رہا ہے اس علاقے کے کسی عالم دین کا کہہ رہا ہوں، خطیب یا واعظ کا نہیں کہہ رہا، جو مکمل پڑھا ہو اس عالم دین کی طرف سے پورا ایک لیٹر کہ میں اس کو جانتا ہوں، آپ اس کو داخلہ دے دیں، اس کے بغیر داخلہ نہیں ملتا تھا۔ ہم نے صبح مسجد میں دیکھا ایک بچہ آ جاتا ہے کہ تیرے ابا جی کہاں ہیں؟ وہ تو جی کام پہ ہیں، ان کو لے کر آنا، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، کئی بچے ایسے پڑھتے جن کے ہم نے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں ہے، یہ اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، کئی ایسے جن کے ہم ماں باپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، بچے آ گئے خود پڑھ کے چلے بھی گئے، پتہ بھی نہیں ہے آیا کب اور گیا کب۔ یہ ہے ماں باپ کی تربیت، جہاں ہمیں کمی نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد اساتذہ بھی اپنے حقوق کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے، اس میں ہم لوگ بھی آتے ہیں۔ اگر ہم کمی کریں گے، یہاں بیٹھ کے اگر آپ کو صرف قصے کہانیاں سنا کے فارغ کر دیا جائے تو بعد میں اگلا جہان ہے جہاں جا کے ہم نے حساب دینا ہے۔ آپ لوگوں کو تو گھڑی دو گھڑی کے لیے ہم نے اپنا ڈنگ ٹپا کے فارغ، اس کے بعد جو ہوگی وہ ہم جانتے ہیں، قبر کا حال تو مردہ جانتا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، فکری اساس جب بچے اس سے محروم رہتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے، شعور کی آنکھ کھولتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں وہیں کے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بنیادی بات ہے، اس پہ اگر آگے چل کے دیکھیں، جو یہاں سے باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں پھر مسلمانی بھی گئی ہاتھ سے، مسلمانی بھی گئی، خود تو دین کا پتہ نہیں ہوتا یہاں پہ۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو دین سکھانے کے چند ایک لوگ ہیں ان تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہمیں اپنے معاملات کا نہیں پتہ۔ ابھی چند دن پہلے شاید یہاں پر موجود بھی ہوں، مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ بھائی اس سوال کا جواب آپ جمعے میں دے دیجئے گا کہ ہماری خواتین اوپر آتی ہیں وہ بھی سن لیں، ہمارے مرد بھی سن لیں۔ ہم نے وہ کئی بار مسئلہ ذکر کیا، لیکن جو شخص مسجد میں نہیں آتا اسے ان مسائل کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہم نے کئی بار ذکر کیا کہ بھئی اگر فوتگی ہو جاتی ہے تو خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا، اور کندھا تو کوئی بھی شخص دے سکتا۔ اب اتنا مجرمانہ فعل کیا جاتا ہے، اس پہ جو خواتین ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آئی ہیں، ان کے سامنے آپ نہیں بولتے یا آپ اس بارے میں توجہ نہیں کرتے۔ یہ فکری اساس یہاں سے رکھی جاتی ہے، بنیاد جس کے بارے میں آپ لوگ بھی غفلت کا شکار ہیں۔ اور جو عورتوں نے کہا نہیں تو نہیں چہرہ دیکھ سکتا، تیرے لیے جائز ہی نہیں ہے، وہ بھی۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار ایک مسئلہ ذکر کیا تھا کہ وہ شخص رویا کہ جی میری بیوی کا انتقال ہوا، مجھے عورتوں نے چہرہ نہیں دیکھنے دیا، نہ کندھا دینے دیا، کہا تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ کہاں سے یہ مسئلہ نکالا؟ کس حدیث کی کتاب سے، کس فقہ کی کتاب سے؟ تمہیں تو توفیق نہیں ہے تم اپنی پاکی نہ پاکی کے مسائل جان سکو، تم اس بارے میں بھی اتنے لا علم ہو کہ جو تمہیں جس نے کہا تم نے مان لیا۔ وہ کندھا تو عورت کو کوئی بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی ممانعت ہی نہیں ہے۔ اور قبر میں اتارنے کے لیے بھی اگر محرم رشتہ دار نہیں ہے تو پھر بھی غیر محرم وہاں پہ اتار سکتے، کیونکہ جسم کے ساتھ تو کسی کا بھی ہاتھ نہیں لگتا۔ ان مسائل کو اب جو موقع غمی کا ہوتا ہے اس میں ہم جا کے مسائل سنائیں تو کون سنے گا؟ خوشی کے دنوں میں آپ نے یہ مسئلے سننے نہیں ہیں۔ پھنس گئے ہم، رب کی عدالت میں جان نہیں چھوٹے گی، نہ واعظوں کی نہ سننے والوں کی۔ کہیں اگر سنانے والوں نے کہہ دیا مولا سناتے کیسے، تو پھر آپ لوگوں کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اور کہیں آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ مالک سنتے کہاں سے، جہاں جاتے وہاں قصے کہانیاں تھے، تو پھر ان سنانے والوں کی واعظوں کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اب فکری اساس، اقبال یورپ سے پڑھ کر آئے تھے، سب جانتے ہیں، لیکن یورپ سے پڑھ کے آنے کے بعد بھی اقبال نے کیا کہا؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ۔ اتنی بڑی بات، ہمارا تو جو چند ایک کو دیکھ لے وہ اس کی گاڑی بڑی اچھی ہے، ایسی میں نے لینی ہے، اس نے حرام کے پیسوں سے لی ہو۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے تبیان القرآن کے اندر لکھا،
تم چمچماتی گاڑیوں کو دیکھ کر لوگوں کی عزت کرتے ہو سکتا ہے وہ گاڑی اس نے حرام کے پیسوں سے لی ہو. تمہیں سڑک پر بیٹھا جوتیاں گانٹھنے والا تمہیں اگر معیوب نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے وہ حلال کی روزی کما کر اللہ کی دوستی کے مقام پر ولی بن کے بیٹھا ہو، لیکن تم اسے برا سمجھتے ہو، اور وہ جو حرام کما رہا ہے وہ تمہاری نظر میں معزز ہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ ہے فکری اساس جو یورپ سے آ کر بھی متاثر نہ ہوئے. قائد اعظم محمد علی جناح گئے، وہاں سے پڑھ کر آئے، سب کچھ سیکھ کر آئے، لیکن فطری اساس جو تھی نا، ان کی جو تربیت تھی وہ ایسی گاڑی تھی، وہ ایسی پختہ تھی کہ گورنر بن گئے، اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوئے. کیا ہوا؟ کراچی کی ایک بیکری سے ان کے لیے ڈبل روٹی بن کے آتی تھی. اٹھائیے تاریخ، کراچی کی ایک بیکری سے ان کو ڈبل روٹی روزانہ آتی تھی. فاطمہ جناح کی طرف سے فون گیا بیکری والوں کو کہ جی آپ جو ڈبل روٹی بھیجتے ہیں وہ بڑی سائز کی ہوتی ہے، اس میں سے کچھ چوتھائی تو ہم استعمال کر لیتے ہیں، باقی ضائع ہو جاتی ہے، لہٰذا آئندہ سے آپ نے ہمیں چھوٹی ڈبل روٹی بھیجنی ہے. وہ صرف داڑھی میں نہیں ہے اسلام، اسلام میں داڑھی ہے. یہ چغا جبا قبا یہ ہم نے یہ اسی کو سمجھ لیا کہ یہی اسلام ہے. نہیں، اسلام ایک کردار کا نام ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. فون کر کے کہا چوتھائی وہ ہم استعمال کرتے، باقی ضائع ہو جاتی، آئندہ چھوٹی بھیجا کریں. بیکری کے مالک نے کہا جی ہمارے پاس چھوٹا سانچہ نہیں ہے. تو فاطمہ جناح نے کہا ایسا کریں نیا بنوائیں، آپ کے کام آئے گا. اس کے بعد سے چھوٹی ڈبل روٹی کی سپلائی شروع ہوئی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ قیادت کا فقدان. ہمارے ہاں ایسا لیڈر ہمیں میسر نہیں آ سکا، ہمارے ہاں ایسا ہمیں لیڈر میسر نہیں آ سکا کہ جو ہمیں قیادت ہماری کرے اور ہمیں صحیح راستے پر لے کر چل سکے. ہمیں ایسا قائد میسر نہیں آیا جو کہ ریلوے کے پھاٹک پر کھڑا رہے کہ 5 منٹ باقی ہیں اور آپ کا ADC ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کہتا ہے قائد اعظم سے کھلوا لیں، 5 منٹ ہیں ابھی. تو آپ نے کہا نہیں، ہم یہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے. کیا آج بھی قانون سب کے لیے برابر ہے؟ زبردست کی قانون لونڈی، زیر دست کے لیے قانون حاکم. ہمارے ہاں سب سے بڑا معاملہ اسلامی تعلیمات سے روگردانی کے بعد قیادت کا فقدان. تیسرا ہے اس کے بعد ہمارے ہاں رعایا کی خیر خواہی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے امت کی خیر خواہی کا جو درد کا جذبہ دیا آپ جانتے ہیں سارے، میں صرف اشارہ کروں گا. آپ جانتے ہیں مکہ فتح ہوا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کے 2 دروازے ہوں. یاد ہے آپ کو حدیث پاک؟ بیت اللہ کے 2 دروازے ہوں. آپ نے فرمایا اگر میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر میں اپنی اس خواہش کو پورا کروں، یہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی عزت و عظمت کم ہو جائے، لہٰذا آپ نے اپنی خواہش کو پیچھے رکھا، امت میں افتراق نہیں پیدا ہونے دی. قرآن فرماتا ہے کہ مومن سارے بھائی بھائی ہیں. قرآن فرماتا ہے مومنوں کے درمیان صلح کروایا کرو. اللہ کے نبی کی حدیث سنائیے تو اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے مومن سارے ایک جسم کی مانند ہیں. لیڈروں نے تقسیم کر دیا، پیروں نے تقسیم کر دیا، مولویوں نے تقسیم کر دیا، سب کو تقسیم کر دیا. ہر مولوی نے اپنی اپنی مسجد کے نمازیوں کو تقسیم کر دیا، ہر پیر نے اپنے اپنے مریدوں کو تقسیم کر دیا. کوئی الگ فرقہ، کسی کا الگ، کسی کا الگ. وہ اصلاح کا جو معاملہ تھا، وہ جو اصلاح کا ایک جسم کی جو مانند کہا گیا تھا، وہ کیسے پھر پورا ہوگا؟ لوگوں کے اندر تو یہاں سے جو درد کا جذبہ تھا ہم نے وہی مفقود کر دیا، ہم نے وہی مفقود کر دیا. لیڈر ہیں تو سب ملک و قوم کے سگے بنتے ہیں، لیکن کبھی لوگوں کو جوڑنے کی بات نہیں کی. پیر ہیں تو وہ صرف اپنی جیبیں بھرنے کے چکر میں ہیں، اپنے خزانے بھرنے کے چکر میں ہیں. کوئی جو ہے مریدوں کو جوڑتا نہیں ہے کہ جی یہ سب کے سب جڑ جائیں. مولوی ہیں اللہ ماشاء اللہ، سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن معاشرے میں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا.
کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا جی ہم سب سے زیادہ ہیں، ہم سب سے زیادہ ہیں، فلاں کم ہے، لہٰذا ہماری طرف آؤ، اور بلانے کے لیے پھر ہر ہیلا اور بہانہ اختیار کیا جاتا۔ تو ہمارے ہاں اگلا بڑا معاملہ یہ ہے کہ رعایا کی خیر خواہی کا معاملہ ہمارے ہاں نہیں ہے، کہ اگر ہمارے ہاں رعایا کی خیر خواہی کا معاملہ ہو تو آپ کو یہ معاملات نظر نہ آئے۔ اس میں ایک حدیث آپ کو سناؤں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، جی آپ مجھے کوئی سرکاری عہدہ کیوں نہیں دے دیتے، کوئی مجھے حکومتی عہدہ کیوں نہیں دے دیتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کے دونوں کاندھوں کے درمیان ہلکی سی ضرب لگائی اور ضرب لگا کر فرمایا، اے ابو ذر تم کمزور آدمی ہو، تم کمزور آدمی ہو، یہ عہدے قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث بنیں گے، سوائے اس کے جس نے حق کے ساتھ لیا اور جو ذمہ داریاں اسے دی گئی تھیں ان ذمہ داریوں کو اس نے ادا کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1825 ہے۔ تم کمزور آدمی ہو، یہ عہدے قیامت کے دن حسرت و پشیمانی کا سبب بنیں گے۔ یہ بھی تو عہدہ ہے، یہ بھی تو ایک عہدہ ہے، اس کو بھی تو نبھانا ایک فریضہ ہے۔ ہر عہدہ جو لوگوں کی راہبری، رہنمائی، لوگوں کی خدمت کے لیے ہو، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، یا تو وہ اس کے لیے حسرت و پشیمانی کا باعث بنے گا، اگر اس نے صحیح ذمہ داری ادا کی ہوگی تو اس کے لیے پھر وہ اس کی کامیابی کا، فوز و فلاح کا، نجات کا سبب بنے گا، ورنہ یہی معاملہ ہوگا کہ ہمارے ہاں وہ جو افتراق و انتشار کا معاملہ ہے ہم اس کو دور نہیں کر سکے، ہم امت کو جوڑ نہیں سکے، بدقسمتی سے امت کو جوڑ نہیں سکے۔ اگر آج امت کو جوڑا ہوا ہوتا تو آج کبھی بھی اغیار کو یہ جرت نہ ہوتی جو آج انہوں نے ہمارے ساتھ کر دیا۔ ہر معاملے، ہر میدان میں ہم لوگ پیچھے ہیں، اور جن چیزوں پر ہم جھگڑا کرتے ہیں ان چیزوں کا کوئی معاملہ واسطہ ہی نہیں ہمارے ساتھ۔ بدقسمتی ہمارے ہاں اس حوالے سے رعایا کی خیر خواہی نہیں، اس کا فقدان ہے، احتساب کا ہمارے ہاں فقدان ہے۔ ہمارے ہاں حاکم جو ہیں وہ رعایا کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، تربیتی حوالے سے لوٹ مار ہمارے ہاں ہے، کرپشن ہمارے ہاں ہے، دھوکہ دہی ہمارے ہاں ہے، ملاوٹ ہمارے ہاں ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال، ہر بار کوئی نہ کوئی مثال مل جاتی، اس کی تازہ ترین مثال ابھی گندم کا بازار میں آنا، آئی بازار میں بعد میں ہے، صاف پہلے ہو گئی ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اللہ اکبر، آپ وہ فرمان سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے مسلمانوں کے لیے، اس طرح کا محتاجگی کا، قلت کا، فقر و فاقے کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کوڑ کو اور افلاس کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت نمبر 2153 ہے۔ یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ملعون ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ہم آج کے دور میں جب یہ حدیثیں سناتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں دیکھو جی جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ بڑا خوش بخت ہے، وہ بڑا خوش و خرم زندگی گزارتا ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے۔ رب کی حکمتوں کو یاد رکھو، رب تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا، کسی سے لے کر آزماتا، اس کے فیصلے بڑے عجیب ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ اب اس کے بعد ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں قیادت بھی نہیں ہے، رعایا کی خیر خواہی بھی نہیں ہے، قانون کی بالادستی بھی نہیں ہے۔ اگر قانون کی بالادستی ہو تو یہ چیزیں جو آج بازار میں نہیں مل رہی، یہ چیزیں دستیاب کرنا، عوام کی پہنچ تک ان چیزوں کی رسائی کو آسان کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ حکومت وقت کی تھی، لیکن کسی کو اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اپنا معاملہ دیکھیں۔ اقبال نے ایک جگہ پر کہا تھا، جب میں نے رب سے یہ عرض کی کہ یہ ہمارا حال کیوں ہے، یہ میری قوم جو ہے چرا خارند و زارند، یہ کیوں ذلیل و رسوا ہوتی ہے؟ پھر اس کا یہی آیا تھا کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، تو جواب آتا ہے پہلے اپنے اعمال دیکھ۔ ہمارے اعمال جیسے ہیں ایسے ہی ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب جو معاملہ ان دنوں میں پیش آیا اس کے حوالے سے ہم قرآن اٹھائیں تو قرآن نے ہمیں ایک راستہ دکھاتا ہے۔
قرآن فرماتا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. ہاں اللہ تعالیٰ ایسی آواز کو جو بری آواز ہے اسے پسند نہیں کرتا. ہاں جو شخص مظلوم ہو اس کو یہ اجازت ہے، لیکن اس کو اجازت بھی کس طرح سے ہے. ہمارے ہاں احتجاج کا جو معاملہ کیا جاتا ہے، جب وہ میرے اوپر آئے تو جائز، جب کسی کے لیے ہو تو ناجائز. اصلاً ہمیں پیچھے سے شروع کرنا پڑے گا اور ایک ہی معیار رکھتے ہوئے سب کو اس کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے. کوئی ہمارا سگا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے جب ذکر کیا جائے گا، جو اس حدیث کے معیار پر پورا اترے وہ ہمارا ہے، جو پورا نہیں اترتا وہ ہمارا نہیں، وہ چاہے ہمارا اپنا ہی کیوں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے جو کچھ فرمایا، آپ نے کئی بار وہ روایت سنی، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 5153. وہ شخص نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی تھی، جی میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا. فرمایا اپنا سامان باہر رکھ دے، اپنا سامان. اب سامان سارا باہر رکھ دیا. جو آئے کیا بات ہے بھائی، یہ مجھے تنگ کرتا. جو آئے پوچھے کیا بات ہے، یہ مجھے تنگ کرتا. شام ہوئی تو وہ پڑوسی آ کے کہنے لگا آئندہ آپ مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں دیکھیں گے جو آپ کو ناپسند ہو، آپ سامان اٹھا کے اندر رکھیں. یہ احتجاج کا طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں جب تک بچہ نہ روئے ماں دودھ نہیں دیتی. قرآن اس حوالے سے فرماتا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. قرآن کا یہ جملہ ذہن میں رکھیں، برائی کو احسن طریقے سے دور کریں، احتجاج کریں، لیکن اس میں گالم گلوچ والی زبان نہ ہمارے قرآن میں پسندیدہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کو پسند کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے حوالے سے، مومن کے حوالے سے فرمایا مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا. مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا. مومن فحش گو نہیں ہوتا. مومن بد زبان نہیں ہوتا. لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ وہ نہ مومن لان تان کرتا ہے، نہ مومن فحش گفتگو کرتا ہے، ولا البذی، نہ وہ بد زبانی کرتا. اب جو ایسا کرے وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہم کسی کو معین نہیں کرتے، ہم غیر معینہ، ہم مطلقاً یہ بات کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس فرمان کے مطابق نہ ہو وہ لان تان کرے تو اس کو ہم نہیں کچھ بھی کہہ رہے. ہمارے آقا کریم علیہ السلام فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ مومن کے یہ کام نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں قرآن فرماتا ہے ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو. قرآن کریم نے اس حوالے سے فرمایا تھا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی احتجاج ہوئے، جس قدر بھی احتجاج ہوئے، آپ کو علم نہ ہو تو آپ کان کھول کر ان باتوں کو سنیں. جو